सऊदी अरब कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब गया तो वीज़ा ट्रांसफरेबल है कि नहीं, न्यूम वाला एरिया बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अमन अमान में होंगे। जी, जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं और ओवरसीज़ प्रमोटर के पास जा के थक चुके हैं, आपने ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सलूशन लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको ये बताऊँगा कि आप सऊदी अरब कैसे जा सकते हैं और वहाँ पे ईज़िली जाके कैसे जो है कंपनीज़ में जॉब हासिल कर सकते हैं और कैसे जो है वो आप अपना रोज़गार वगैरह हासिल कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो ख़ुसूसन आप सब के लिए है जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं, ठीक है। और आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी और आखिर तक देखनी है। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि जी कोई सऊदी कंपनी आएगी या डेलीगेशन आएगा पाकिस्तान में और वो वीज़ेज़ वगैरह लेके आएंगे और हम इंटरव्यू देंगे और फिर सऊदी अरब जाएंगे या किसी और ख़लीजी मुल्क में जाएंगे, तो मैं आपकी बिल्कुल हालत समझ सकता हूँ। इस टाइम पे मैं भी एक वक्त था कि उसी स्टेज से गुज़र रहा था। मैं ख़ुद भी पाकिस्तान से सऊदी अरब गया था और कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो आज़ाद वीज़ा पे गए थे, जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी कई दफ़ा होता है कि हम लोग जो है ना रोज़गार कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं हमारी, लेकिन हम किसी गलत बंदे के हाथों फंस जाते हैं। जो एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट्स हमारे साथ फ्रॉड कर लेते हैं। एजेंट हमारे साथ पैसे ले लेते हैं, कहते हैं जी वीज़ा नहीं आया, ये नहीं हुआ, ये मसला हो गया, आपके मेडिकल में हुआ, बहुत से वो बुलशिटिंग करते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो उससे बचने के लिए मेरे पास मुझे दोस्तों ने बोला था, यार कुछ दोस्त मेरे यहाँ पे यूके में भी थे जो सऊदी अरब में जाते थे, पाकिस्तानी नेशनलिटी थी उनके पास। तो मुझे कहते थे आप सऊदी अरब रह चुके हैं तो मुझे बताएं कि ये आज़ाद वीज़ा क्या होता है, जो सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली मैं जो आज की वीडियो है मैं उस आज़ाद वीज़ा के बारे में ही बनाऊंगा और ये बताऊंगा आपको ब्रेक डाउन करके कि ये आज़ाद वीज़ा क्या होता है, क्या कोई ऐसी चीज़ है भी। अगर हम बात करें आज़ाद वीज़े की, तो जो सऊदी अरब की ऑफिशियल जो वीज़ाज़ की वेबसाइट है या सऊदी अरब की गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आज़ाद वीज़ा एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो फिर आज़ाद वीज़ा होता क्या है, ठीक है। आज़ाद वीज़ा ये होता है कि हमारे मुल्क में या इंडिया में या बांग्लादेश में, नेपाल में ये चीज़ अक्सर पाई जाती है कि आज़ाद वीज़ा उसको कहते हैं कि एक ऑफिशियल कंपनी का वर्क वीज़ा निकलता है, लेकिन वो एक कोलैबोरेशन से निकलता है, यानी कि एक इत्तफाक होता है, इत्तेहाद होता है कि जो बंदा आपको वीज़ा दे रहा है और जो बंदा वीज़ा ले रहा है उन दोनों के दरमियान ये होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। फ़र्ज़ करें कि आपका एक भाई है जो सऊदी अरब में जॉब कर रहा है, या आपका दोस्त है, कज़न है, कोई भी हो सकता है, आपका तलकदार हो सकता है, ठीक है। तो वो उसके कोई जानने वाला होता है सऊदी, और वो सऊदी कहता है यार कि मुझे 20 के 30 वीज़े अलाउड हैं और मैं आपको ये फ़ेवर दे सकता हूँ कि मैं आपको ये फ़ेवर दे सकता हूँ कि मैं आपके लिए वर्क वीज़ा, आपके भाई के लिए वीज़ा निकलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपसे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं वीज़ा निकलवा के दे सकता हूँ। वो आए सऊदी अरब में, आके अपने अखराजात ख़ुद पूरे करे और एज़ अ वर्कर वीज़ा पे वो आएगा और दूसरी जॉब वो सर्च करेगा उस टाइम पे, ठीक है। और मैं उसको पे नहीं करूँगा, वो अपना अखराजात ख़ुद जो है ना पूरे करेगा और रहाइश भी अपनी ख़ुद ढूँढेगा। तो फिर ऐसे होता है कि जो वर्कर्स वगैरह जाते हैं सऊदी अरब में, जाके अपनी जो है नौकरी तलाश करते हैं, जब उनको जॉब मिल जाती है तो फिर वो दोबारा अपने स्पॉन्सर के पास जाते हैं, दोबारा अपने कफ़ील के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि यार कि फ़लानी कंपनी ABCD या कोई भी जो कंपनी है वो आपकी, वो मुझे तनाज़ल जो देना चाहती है। तनाज़ल का मतलब है ट्रांसफ़र करना, एक कंपनी से आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जब आप उसको कहते हैं कि जी कि मुझे वो ट्रांसफ़र दे रहे हैं लेकिन मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए,
وہ ایسی ڈاکومنٹیشن چاہیے کہ وہ الاؤ کرے کہ جتنی اسپانسر اے سے اسپانسر بی تک کی میں اس کو الاؤ کر رہا ہوں. مجھے کوئی نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ ایک قسم کا وہ ہوتا ہے, تو این او سی اس کی طرف سے ملتا ہے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس بندے سے جو سعودی کفیل ہے آپ کا, جس سے آپ وہ ویزا لے رہے ہیں, اس پہ آپ کا 100% ٹرسٹ ہونا لازمی ہے. بعض اوقات ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ فرض کریں کہ مجھے ایک کمپنی نے جاب آفر کر دی ہے اور میں اس پہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جس نے مجھے جاب آفر کی ہے وہ مجھ سے میرے جو کرنٹ کمپنی ہے, یعنی کہ کفیل کی جو کمپنی ہے, اس سے مجھے این او سی مانگ رہے ہیں. تو وہ پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سعودی جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں. وہ یہ بولتے ہیں کہ جی کہ نہیں, مجھے اتنے 10,000 درہم چاہیے, 10,000 ریال چاہیے, تو مجھے آپ اتنے دیں گے تو میں اس صورت میں آپ کو میں جو ہے تنازل دوں گا یا آپ کو ٹرانسفر دوں گا. تو ایسی سچویشن سے بچیں, صرف اس کے ساتھ اس سورس سے ویزا لیں جس کے آپ اوپر ریلائبل ہوں. یہ تو پہلی بات ہوگی آزاد ویزا کی کلیریفیکیشن کہ آزاد ویزا کیا ہوتا ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی آپ نے اگر لے لیا, آپ کا بندہ بھی جاننے والا ہے جو آپ کو مثلاً سب کچھ اگر ہم دیکھیں صحیح 100% کریکٹ سینیریو کے مطابق ہو گیا, ہر چیز ویزا بھی آپ کو مل گیا, آپ کا اقامہ بھی بن گیا وہاں پہ جا کے, وہاں پہ آپ کا سعودی کفیل بھی اچھا ہے, تو آپ نے ٹارگٹ کون سے ایریا پہ کرنا ہے جانے کے لیے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سعودی عرب کا ویژن 2030 کے مد نظر, ٹھیک ہے, میں مشکل الفاظ ڈھونڈ رہا تھا اردو کے, تو اس کے پیش نظر آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. $500 بلین کا سٹی بن رہا ہے نیا, ہو سکتا ہے $500 بلین سے بھی زیادہ ہو. تو آپ اگر نیوم کے پاس جائیں گے, نیوم شہر ہے الاولا کے پاس, اگر آپ الاولا کے پاس یا تبوک شہر ہے اس کے پاس آپ جا کے آپ وہاں پہ اکوموڈیشن بھی آپ کو سستی مل جائے گی, اور اکوموڈیشن سستی کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ بے شمار کانٹریکٹنگ کمپنیز ہیں. ایک تو بڑی کمپنی ہوگی نیوم ہو گئی, پھر ریڈ سی گلوبل ہے, پھر سندھ اللہ ہے, بہت, یعنی کہ نیوم کے اندر لائن جو نیوم کی بن رہی ہے 170, یہ فیوچرسٹک سٹی بن رہا ہے. تو اگر آپ اس کے نزدیک جا کے کسی بھی جگہ پہ آپ اکوموڈیشن لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو 1 یا 2 مہینے سے زیادہ ٹائم لگے گا جاب ڈھونڈنے کا. میری ایک 2 دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بول رہے تھے کہ یار فوراً جاب مل گئی ہے جب ان کے کزن اور بھائی وغیرہ گئے ہیں وہاں پہ. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نیوم ابھی یو کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ یو کے سے باہر جا رہے ہیں. تو اس صورت میں جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یار میں ابھی جاتا ہوں کسی یورپ کے ملک میں نکل جاتا ہوں, وہاں پہ 8-9-10 سال لگانے کے بعد جو ہے میں کچھ پیپر بھی بن جائیں گے تو میں جو ہے وہ کام وغیرہ کر سکوں گا اور پیسے بنا سکوں گا. تو یار دیکھیں اس جگہ پہ جائیں نا جس جگہ پہ آپ کو فائدہ ہو. ابھی میرا بھی ہے, میں ابھی خود, آپ بولیں گے یار تم خود یو کے میں ہو, میرے ہر بندے کے حالات مختلف ہوتے ہیں, ہر بندے کی جاب مختلف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے پاس ڈگریز موجود ہیں, آپ لوگوں نے اپنی ڈگریز نیوم کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکسپیرینس والے بندوں کو کتنی وہ پے کر رہے ہیں. آپ صرف سرچ کر کے دیکھ لیں ابھی کہ نیوم کی کتنی پیز ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے مشورہ جو میں دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آپ نے نیوم کو ٹارگٹ کرنا ہے جی, اور آپ نے آزاد ویزا پہ جانا ہے. اور آزاد ویزا کے اخراجات کتنے آتے ہیں؟ اب آزاد ویزا کے اخراجات ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے لیٹسٹ جو میرے پاس انفارمیشن ہے, ایک دوست کا بھائی گیا ہے تو تقریباً 10 سے 12 ہزار ریال کے درمیان خرچہ آتا ہے ویزے کا, میڈیکل کا, ہر چیز کا. تو یہ آپ نے اپنا خود کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی ویزا ایجنٹ نہیں ہوں, میں ٹریول ایجنٹ نہیں ہوں. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا, میں جو ہے وہ ایک صرف انفارمیشن آپ کو دے سکتا ہوں, اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ میرے نالج کے مطابق ہے. آپ نے جو کچھ بھی کام کرنا ہے, جو کچھ بھی آپ نے جو بھی اقتدامات آپ نے کرنے ہیں, جو بھی آپ نے قدم لینا ہے وہ آپ نے اپنے رسک پہ لینا ہے,
اور آپ نے اپنی انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کے بعد لینا ہے، کیونکہ میں جو ہے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ میں ویزا دیتا ہوں نہ میں ویزا لیتا ہوں. میں خود بھی کبھی آزاد ویزے پہ نہیں گیا، لیکن میرے دوست وغیرہ گئے تھے آزاد ویزا پہ، جس کی متعلق مجھے انفارمیشن پتہ ہے. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جی، کہ کلیریفیکیشن کی تھی کہ آزاد ویزا اصل میں کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے جو ہے وہ لوگ لے کے جا سکتے ہیں یہاں سے. ایک اور چیز بھی آپ کو لاسٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ ایک ویب سائٹ ہے expatriates.com، جو سعودیہ میں بہت کلاسیفائڈ ایڈز کی جو ویب سائٹ ہے، اس میں آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن میں کیونکہ آپ اگر پاکستان سے ہیں اور اگر آپ اس بندے کو نہیں جانتے جو کہ یہ سروسز وغیرہ ویزا کی پرووائڈ کر رہا ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اجتناب کریں. لیکن یہ بھی ایک ریسورس ہے. اس کے علاوہ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے ویزے میں صرف انفارمیشن دے سکتا ہوں. اور دیکھیں جی، سب سے بیسٹ آپشن تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو جاب پاکستان سے مل جائے، لیکن ایسے اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ کو پاکستان بیٹھے بیٹھے سعودی عرب والی کوئی کمپنی اٹھا لے اور آپ کو بلا لے وہاں پہ. تو اس میں اس کا الٹرنیٹو، یعنی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آزاد ویزا کے لیے لوگ جاتے ہیں. اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے کہ جی آپ بولیں گے جی کہ ایڈوانٹیج کیا ہے، جاب تو وہاں سے بھی سرچ کرنی ہے تو یہاں سے بھی سرچ کرنی ہے. ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ جب آپ لوگ جائیں گے، جب آپ سرچ کرتے ہیں نا جاب وہاں پہ سعودی عرب میں جا کے، تو سب سے پہلے وہ ان کی جاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ تنازل کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے، کہ آپ کا ویزا ٹرانسفریبل ہے کہ نہیں ٹرانسفریبل ہے. جب آپ کے پاس ایسا ویزا ہوگا کہ جو ٹرانسفریبل ہوگا، تو آپ 90% جو ہے نا وہاں کی مسئلے آپ کے تو حل ہو گئے جاب کے لیے. وہ بولیں گے چلیں جی آپ کی پروفائل ہمیں پسند آ گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہمیں میچ کرتا ہے، سی وی بھی ٹھیک ہے، کوالیفیکیشن بھی ٹھیک ہے، سرٹیفیکیشن آپ کی موجود ہیں، لیکن ٹرانسفریبل ویزا نہیں تھا. تو یہ اسٹینڈ آؤٹ کرے گا آپ کو ٹرانسفریبل کرنے کا. ٹھیک ہے، خرچہ تو پھر ہوتا ہے پھر ایسے معاملات میں، لیکن میرے نزدیک اس ٹائم پہ مڈل ایسٹ، سعودی عرب خاص کر کے نیوم والا ایریا بیسٹ ہے جانے کے لیے. چلیں جی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں، میرے چینل کو مزید سبسکرائب کر دیں پلیز. دوستوں میں بھی شیئر کریں، ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو آزاد ویزا کی معلومات لینا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کے کسی بھی قسم کے سوالات ہیں نا آزاد ویزا کے بارے میں، تو آپ کامنٹس میں کریں. تو جہاں تک مجھے انفارمیشن ہوگی، جہاں تک مجھے پتہ ہوگا اس کے بارے میں، تو میں آپ کو اس کا آنسر کر دوں گا. اگر جہاں پہ میں آنسر نہ کر سکا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ اپنے کسی دوستوں سے پوچھ لوں، یا جو کہ آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، اور وہ آپ سے رابطہ کر لیں یا وہ آپ کو اس کا جواب دے دیں. تو چلیں جی، پھر مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عمر خان وینچرز کو سبسکرائب کرنا اور لائک وغیرہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.